انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما فتیممت وصلیت باصحابی، رواہ ابو داؤد۔ برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور حاضرین جمعہ، قرآن کریم سورہ نساء کی 29 نمبر آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس سلسلے میں شان نزول، تفسیر بتا کر پھر کسی دوسرے واقعے کی طرف اور مسلم شریف کی ایک حدیث کی طرف آؤں گا انشاءاللہ۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، حاضرین جمعہ، خاص طور پر نوجوان لڑکے، شادی شدہ نوجوان لڑکے جن کے رگ و ریشے میں ابھی تازہ خون موجود ہے، اس واقعے کو غور سے سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سن 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ سن 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ مکہ سے 10 دن کے فاصلے پر کفا نامی قبیلے میں اللہ کے رسول نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا تھا، 300 صحابہ کرام کو ساتھ دے کر۔ جب یہ قافلہ وہاں پہنچا، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ یہاں مشرکین کی تعداد، بت پرستوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا، میسیج کیا۔ اللہ کے نبی نے پھر حضرت ابو عبیدہ الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کو کمانڈر بنا کر، قافلے کا امیر بنا کر 200 صحابہ اکرام کو بھیجا۔ اس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ الغرض 500 صحابہ اکرام کا قافلہ، اور اس قافلے کا کمانڈر امیر جماعت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث کی کتابوں میں ہے، مسند احمد بن حنبل اس حدیث کی کتاب میں بھی موجود ہے، ابو داؤد شریف میں بھی موجود ہے، بیہقی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اس کو کہتے ہیں غزوہ ذات السلاسل۔ غزوہ ذات السلاسل، اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام کو بھیجا تھا، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا تھا، اور قبیلہ بنی قفا کے لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ یہ واقعہ تفصیل ہے، لیکن اس واقعے کو بتانا میرا مقصد نہیں ہے۔ میں جس چیز کو بتا رہا ہوں وہ یہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ۔ حدیث کا شبد ہے، احتلمت فی لیلۃ باردۃ شدیدۃ البرد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واقعہ پیش ہوا، جس طرح ٹھنڈی سے ہم گزر رہے ہیں، یہ موسم سرما، یہ ٹھنڈا کا موسم، پتہ نہیں کتنے لوگوں کی جان چلی گئی اس ٹھنڈک کی وجہ سے۔ یہ کڑاکے کی ٹھنڈک تھی۔ حدیث کا شبد ہے، احتلمت فی لیلۃ باردۃ شدیدۃ البرد۔ اللہ کے نبی سخت کڑاکے کا ٹھنڈا تھا، اور رات کو مجھے احتلام ہو گیا۔ جوان صحابی، بہادر صحابی، ان کو احتلام ہو گیا، نائٹ فلس ہو گیا۔ کہا میں نے غسل کرنے کی کوشش کی، لیکن پانی اتنا ٹھنڈا تھا، اشفقت ان اغتسلت ان اموت۔ اللہ کے نبی، میں نے غسل کرنے کی کوشش کی، لیکن جب پانی کے قریب گیا ہمت نہیں ہوئی، اور اگر میں غسل کر لیتا میری جان چلی جاتی، اشفقت ان اہلک، میں مر جاتا۔ اللہ کے نبی، اس وقت مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آئی، اس وقت مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آئی۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ اللہ کہہ رہا ہے، لوگو اپنے نفس کو، اپنی جان کو ہلاک و برباد مت کرو، تمہارا رب اللہ رب العالمین وہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس آیت پر میں نے غور کیا، مجھے بات سمجھ میں آئی،
میں اپنی جان کو ہلاک و برباد نہ کروں۔ فتیممت، میں نے تیمم کر لیا۔ تیمم کہتے ہیں تھوڑی سی مٹی لیجئے، رگڑ لیجئے، بس ہو گیا۔ یہ ہے تیمم کا طریقہ۔ میرے نوجوان ساتھیوں، ایک بار پھر آپ میری طرف دیکھیے، تھوڑی سی مٹی لیے، رگڑ لیے، اس کو پھونک مار دیے، پھر اس طرح کر کے یہ کر لیا، ہو گیا تیمم۔ وضو کے بدلے میں یہ تیمم ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قرآن کی اس آیت کو میں نے یاد کیا اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کو میں نے سمجھا، میں نے تیمم کر کے فجر کی نماز 500 صحابہ کرام کو ہم نے پڑھائی۔ 500 صحابہ کرام کا امام عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز پڑھائی۔ ابو بکر بھی موجود، عمر بھی موجود، وہ حضرات بھی موجود جن کو اللہ کے رسول نے دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی تھی۔ واقعہ نبی کے دربار میں آیا، کہا وَقَدْ صَلَّيْتَ يَا عَمْرُ وَأَنْتَ عَلَى جُنُوب، عمرو تم نے جنابت کی حالت میں لوگوں کو نماز پڑھا دی، ایسا کیوں کیا؟ پھر انہوں نے واقعہ بتایا۔ اللہ کے نبی، یہ واقعہ تھا، اشفقت ان اغتسلت فاموت، اگر میں غسل کرتا تو میری جان چلی جاتی، ٹھنڈا سے میں مر جاتا اللہ کے نبی، اور قرآن کہہ رہا ہے تم اپنی جان کو ہلاک و برباد نہ کرو۔ واقعہ سنایا، اللہ کے نبی نے جب واقعہ سنا فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم یقل شیئا، اللہ کے نبی نے واقعہ سنا اور ہنسے اور کچھ نہیں کہا۔ حدیث کی میننگ ختم۔ میرے مسلم بھائیوں، اس واقعے کو بتانے کا میرا مقصد یہ ہے، بہت سے گھر ہیں جن کے پاس گرم پانی کا انتظام نہیں، گیزر لگے نہیں ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر آپ کو ضرورت پڑے غسل کرنے کی، پانی سخت ٹھنڈا ہو، اپنے آپ کو ہلاک و برباد نہ کر کے تیمم کر کے اگر آپ نماز پڑھ لیتے ہیں تو اس کی گنجائش اور اس کی اجازت حدیث و قرآن میں ہے۔ بات ختم ہوئی۔ میرے محترم بھائیوں، نبی محمد